السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرعوا بالجنازۃ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونها الیہ وإن تک سوا ذلک فشر فتضعونہ عن رقابک، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرات گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین، ماہ رجب المرجب چل رہا ہے۔ آنے والا چہارشنبہ شب معراج ہوگی۔ ماشاءاللہ شب معراج میں ہم رسول پاک علیہ السلام کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تقریباً مساجد کے اندر ہمارے پاس حیدرآباد میں اہتمام ہوتا ہے شب معراج میں، اس شب رسول پاک علیہ السلام کا ذکر کیا جائے۔ اب چونکہ اس شب ہے، ذکر اہتمام ہے، تو ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے۔ ہمارا جو تسلسل کے ساتھ جو درس چل رہا ہے اس پر آج گفتگو ہوگی۔ گزشتہ میں آپ کو یہ ذکر کیا تھا کہ مریض کی عیادت کے متعلق، اس کے بعد موت کا معاملہ، روح کو کیسے لے جایا جاتا ہے۔ اگر وہ روح پاک مومن کی روح ہے تو علیین میں رکھا جاتا، اور ناپاک کافر مشرک گناہگار کی روح ہے تو اسے سجین میں رکھ دیا جاتا۔ آسمانوں پرواز کی اجازت نہیں رہتی اس کو۔ یہ ہم گزشتہ احادیث کی روشنی میں سماعت کر چکے تھے، تو اب اور مزید اسی سے متعلق ہم احادیث شریفہ سماعت کریں گے۔ بنیادی بات، ایک تو میت کے ساتھ حقوق ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں میت کے رشتہ دار، دوست، احباب اور ان کے خیر خواہ، ان کے حقوق۔ نماز جنازہ، کفنانا، دفنانا۔ اگر ہم دیکھیں تو میت کے ساتھ 4 حقوق مرتب ہوتے ہیں۔ پہلے مر جائے تو سب سے پہلے اس کے لیے غسل، کفن، دفن، یہ ایک حکم، نماز جنازہ وغیرہ سب ملا کے ایک۔ پھر اگر اس نے مال وغیرہ چھوڑا ہے
روپیہ پیسہ چھوڑا ہے تو اس پر اگر قرض ہے تو وہ اس کے مال سے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے مال ہی سے، اسی کے مال سے کفن دفن وغیرہ سارے چیزیں ہوگی۔ اگر کوئی بچے ذمہ داری لیتے ہیں کفنانے دفنانے کی تو الگ بات ہے، اس کا جو مال ہے اسی کے مال میں سے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے۔ پھر نہیں تو جو اولاد ہوتی ہے اس کے اسباب رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کے حقدار، پھر وہ ہم کو ادھر جانا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حق، اگر وہ روپیہ پیسہ چھوڑا ہے تو اس کے اوپر جو قرض ہے قرض کی ادائیگی کی جائے۔ دوسرا کام، پہلا کام کفن دفن نماز جنازہ یہ تمام چیزیں، دوسرا کام اس کے لیے اگر وہ قرض، اگر وہ روپیہ پیسہ چھوڑا ہے قرض دار ہے تو اس کے روپیے پیسے سے قرض ادا کیا جائے گا، نہیں تو پھر اسباب ذمہ داری وہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب نماز جنازہ کے لیے میت کو لایا جاتا تو حضور سب سے پہلے سوال کیا کرتے جانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ کرتے کہ ان پر قرض تو نہیں ہے؟ اگر صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ قرض نہیں ہے تو نماز جنازہ پڑھاتے، اگر قرض ہے تو حضور نماز جنازہ نہیں پڑھاتے بلکہ کہتے کہ تم پڑھا لو، تم لوگ پڑھا لو۔ پھر اس میں سے کوئی صحابی ذمہ داری لے لیتا یا رسول اللہ میں قرض ادا کر دوں گا، تو تب رسول پاک علیہ السلام نماز جنازہ پڑھاتے۔ ذرا غور کیجئے قرض کتنا بڑا بوجھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کی نماز جنازہ نہیں ادا فرما رہے ہیں جس پر قرض ہو، وہ محروم ہو رہا ہے اتنی بڑی سعادت مندی سے، اتنی بڑی سعادت مندی سے۔ حضور جس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اس کے قبر میں نور ہوتا ہے، نور بن جاتا ہے، اس کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے، تو بخشش اور نور سے محروم ہو رہا ہے محض اس پر قرض ہونے کی وجہ سے۔ بعض حضرات تو ہمارے پاس ایسے ہیں کہ قرض لے لینے کے بعد اب ان کی نیت تو صاف ایسی ہوتی کہ ہم دینا کسی ہے، کس کو دینا ہے، کہاں سے دینا ہے، کیوں دینا ہے، پھر آپ نے لیا کیوں بھائی مال، وہ تو تمہارا تھوڑی ہے، وہ مال دوسروں کا مال لے لیا ہے، تم نے ہڑپ لیا ہے۔ غصب کرنا، چوری کرنا، پھر یہ اسی میں سے آگا۔ غصب کرنے والا کیا کرتا ہے؟ لوٹنے والا لوٹیرا کیا کرتا ہے؟ چوری کرنے والا کیا کرتا ہے؟ دوسروں کا مال لیتا ہے۔ اسی طرح تم ایک دوسرے انداز سے آئے ہو، پیار سے تم نے قرض لے لیا، اپنا کام تو پورا کر لیا، اب کام پورا کر لینے کے بعد اس کو دھوکہ دے رہے ہو، تو چوری غصب یہ تمام چیزوں سے اب بڑا ہے نہیں بتاؤ؟ وہ تو بدنام ہو رہا ہے، غصب کرنے والا، چوری کرنے والا بدنام ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، مگر تم نے تو پیار و محبت کے ساتھ لیا اور مال واپس نہیں کر رہے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز جنازہ کرو۔ یہ آسان نہیں ہے میرے بھائی۔ پہلا یہ ہے کہ کفنانا دفنانا نماز جنازہ ادا کرنا ایک پہلا حق۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اس میت کے ساتھ اگر قرض ہو تو پہلے اس کے مال میں سے قرض ادا کیا جائے گا، ورنہ اسباب ذمہ داری لے کہ ہم جو اس کا قرض ادا کریں گے۔ یاد رکھو کہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر کسی کے والدین پر قرض ہو تو پہلے کہے کہ میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ بہت بڑا بوجھ ہے محشر میں جو اس کو اٹھانا پڑے گا، بہت بڑا بوجھ ہے۔ پھر وہاں ادا نہیں کر سکو گے، وہاں نہیں بول سکو گے کہ میں اپنا مکان فروخت کر دوں گا یا دکان فروخت کر دوں گا یا فلاں جگہ سے پیسہ آ جائے گا تو میں دے دوں گا۔ وہاں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ مکان ہوگا نہ دکان نہ اور کوئی چیز ہوگی۔ یاد رکھو میرے بھائی۔ اب تیسرا معاملہ کیا ہوتا ہے میت کے ساتھ؟ تیسرا معاملہ جو ہوتا ہے میت کے ساتھ وہ ہوتا ہے کہ اگر میت مرنے والے نے غیر وارث کے حق میں اگر وصیت کی ہو، غیر وارث کے حق میں اگر وصیت کی ہو، مطلب کیا؟ رشتہ دار اس کے بیٹا بیٹی، ماں باپ، یہ جو رشتہ دار ہیں جو حصے دار ہوتے ہیں مرنے کے بعد اس کے مال کے، ان کے علاوہ کسی کے حق میں اگر کہا ہے کہ یہ اتنا پیسہ فلاں شخص کو غریب کو دے دو یا اتنا پیسہ
مسجد کو دے دو، یا اتنا پیسہ وہ مدرسے کو دے دو، یا اتنا پیسہ کنواں کھدوا دو، یا اتنا پیسہ، یہ جو وصیت کی ہے اس وصیت کو 1/3 مال، 1/3 ٹوٹل مال اس کا جو بچا ہوا ہے 1/3 مال میں اس کی وصیت جاری ہوگی، 1/3 مال میں وصیت۔ اب چوتھا جو معاملہ ہوتا ہے اس کا، جب مرنے کے بعد چوتھا معاملہ جو ہوتا ہے، اس کے جو وارثین ہیں، باپ مرا ہے تو بیٹا، بیٹی، رشتہ دار، اس کی بیوی، جتنے رشتہ دار جو وارث ہوتے ہیں ان کے درمیان اس کے مال کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک لوٹا بھی ہے، ایک بگونا بھی ہے، ایک بستر بھی ہے، ایک کپڑا بھی ہے، ایک گھڑی بھی ہے، ایک موبائل بھی ہے، یہ سب ہے۔ تو ہر ایک کی کا جتنا حصہ آ رہا ہے اس میں ہر ایک شریک رہے گا، بیٹے شریک رہیں گے، بیٹی شریک رہیں گے، بیٹوں کا 2 حصہ، بیٹی کا 1 حصہ، یہ تمام شریک رہیں گے۔ اگر اس کے اندر آپ ناانصافی کرتے ہیں تو گناہگار ہوں گے۔ یہ 4 باتیں میت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ اب میت کے ساتھ 4 باتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اب جو میت سے متعلق ہوتے ہیں، جو لوگ میت سے متعلق ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ان پر کیا ذمہ داری ہے؟ ان پر ذمہ داری یہ ہے کہ کفنانا دفنانا، اگر اس کے پاس پیسہ روپیہ کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، نہ رشتہ دار ہیں، تو ذمہ داری محلے والوں کی ذمہ داری، محلے والوں کی ذمہ داری آتی ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں چلے گا یہاں پہ، محلے والوں کی ذمہ داری آئے گی، اس کے کفن دفن کا معاملہ مکمل کر دے، تو محلے والوں کی ذمہ داری ہوگی۔ یہاں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں چلے گا۔ اگر نہیں کرتے ہیں یہ کفن دفن نماز جنازہ، سب کے سب گناہگار ہوں گے، سارے کے سارے محلے والے گناہگار ہوں گے۔ اب رہا سوال کہ جب یہ محلے والے اتنا حسن سلوک کر رہے ہیں، اتنا حسن سلوک کر رہے ہیں اس کے ساتھ، یعنی نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں، میت اب قبرستان چلے جا رہے ہیں، قبرستان چلے جا رہے ہیں اور نماز جنازہ میں شریک رہے ہیں، تو پھر اس کا معاملہ بہت بڑا نرالا ہوتا ہے۔ یاد رکھ لو، بخاری اور مسلم ساری کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو کیا معاملہ ہوتا ہے جانتے ہو میرے بھائیوں؟ جو نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے ماشاءاللہ، اور بہت سارے جو ہے ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ کے لیے حدیث سن لیجئے کیا ہے، تاکہ آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے، حقیقت معلوم ہو جائے۔ سن لیجئے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتبع جنازة مسلم ایمانا واحتسابا وکان معه يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط رواہ البخاری ومسلم۔ جو نماز جنازہ ادا کرتے ہیں نا بھائی، یہاں ہم جو ہے ماشاءاللہ مسجد میں آ جاتی ہے نماز جنازہ، بعض دن سنت پڑھ کے باہر چلے جاتے ہیں، نماز جنازہ آپ کہاں پڑھیں بھائی، کیا ٹائم ہے، نہیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، بعض حضرات نکل جاتے ہیں یا فرض پڑھتے ہی نکل کے چلے جاتے ہیں۔ کیا کس چیز سے محروم ہو رہے ہیں؟ سن لیجئے، وہ لوگ یا قبرستان تک نہیں جاتے ہیں تو کس چیز سے محروم رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی مسلمان بھائی، مومن کی بھائی، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کا طالب بن کر وہ جنازے کے ساتھ جاتا ہے، قبرستان تک جاتا ہے، قبرستان تک جاتا ہے، دفنانے تک شریک رہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 قرات اجر ثواب ہے، سونا تقسیم کرنے کے۔ قرات کا مطلب کیا ہے؟ ایک پہاڑ، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ یعنی 2 پہاڑ، اگر آپ نماز پڑھے ہیں، نماز کے ساتھ آپ دفنانے کے ساتھ رہے ہیں، تو 2 پہاڑ احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ آپ کی گنجائش ہے، ہمارے جیب سے 100 روپے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، دوں تو گھر کیسا چلے گا، 1000 روپے دیے تو سمجھ لو کہ بھائی بہت بڑا بوجھ ہو گیا، یعنی
اوسط درجے کا جو آدمی ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے تو وہ تو دیتا ہی چلا جا رہا، اس کو یعنی اس کی فکر نہیں ہوتی، پیسے کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جن کا دل اور صاف ہے وہ تو دے کر بھی بے نیاز ہوتے ہیں، وہ الگ باتیں ہیں، ان پر نہیں کہہ رہا ہوں میں. تو 100 روپئے خرچ کر دیں تو ہمیں، یا 1000 روپئے 10,000 روپئے خرچ کر دیں، یا مسجد کو کچھ پیسے لگا دیں تو ہم کہتے ہیں بھائی میں نے اتنا پیسہ لگایا. یہاں میرے بھائی وہ نماز جنازہ ادا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، ایک احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کرنے کے برابر تمہیں اجر ثواب ہے. نماز جنازہ ایک مسلمان بھائی، آپ کا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، آپ کا بھائی ہو یا نہ ہو، آپ سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، آپ کی دوستی ہو یا نہ ہو، صرف مسلمان ہے اور آپ یہ نیت کیے ہیں کہ مجھے اجر ثواب مل جائے گا، مجھے اجر ثواب مل جائے، ایمان کے ساتھ آپ یہ اگر ارادہ کر لیے. اگر کوئی صرف نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک احد پہاڑ سونا خرچ کرنے کے برابر ثواب ہے. دفنانے تک شریک رہتا ہے تو 2. تو بعض صحابہ کہنے لگے ان کے اندر جو ہے نیکیوں میں اضافہ کرنے کی جو تڑپ ہوتی ہوا کرتی تھی، نیکی میں اضافہ کرنے کی جو تڑپ ہوتی تھی، کہنے لگے کاش ہم نے کتنے ہی ایسے جو ہے اجر کو کھویا ہے. نماز جنازہ تو ہم نے پڑھ لی لیکن وہاں قبرستان تک نہیں گئے. اے کاش ہمیں معلوم ہوتا ہے ابو ہریرہ تو ہم ہر میت کے ساتھ قبرستان جاتے اور وہ اجر ثواب حاصل کرتے، اپنے کاروبار چھوڑ دیتے مگر وہ اجر ثواب ہم حاصل کرتے. بعض صحابہ یہ کہنے لگ گئے. تو نماز جنازہ کا ثواب بڑا ہے، بڑا ثواب ہے. تو ہم جو جا رہے ہیں میرے بھائی، یہ بڑا اجر ثواب ملتا ہے ہم کو نماز جنازہ. اب آئیے اس کو غسل کیسے دیں. نماز جنازہ تو آپ کو معلوم ہے نماز جنازہ کیسے پڑھیں، بہت آسان طریقہ ہے. چونکہ یہاں پر بچے بھی بیٹھے ہوئے اس لیے بتا رہا ہوں. اس کے اندر نہ رکوع ہے نہ اس کے اندر سجدہ ہے، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. اس میں ہے کیا؟ 4 چیزیں ہیں، 4 تکبیرات. 4 تکبیرات ہیں، یہ واجب ہیں، ضروری ہے یہ 4 تکبیرات. وہ 4 تکبیرات ادا ہو جائے تو نماز جنازہ مکمل. اور بعض روایت 5 تکبیرات کے بھی ہیں مگر وہ منسوخ ہو چکا ہے حکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تکبیرات کے ساتھ بھی نماز ادا فرمائی ہے. اور اکثر جتنے آپ نے نمازیں پڑھی ہے، بخاری آپ پڑھیں گے، مسلم شریف آپ پڑھیں گے تو 4 تکبیروں کا تذکرہ آتا ہے، 4 تکبیروں کا تذکرہ آتا ہے. پہلی تکبیر کے ساتھ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کان تک ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر ناف پر باندھ لے. ناف پر باندھنے کے بعد جو آپ ہر نماز میں، ہر نماز کی ابتدا میں جو ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اتنا ہی پڑھنا ہے آپ کو. پھر دوسری تکبیر امام صاحب پڑھتے ہیں. عموماً ہمارے پاس جو ہے اگر امام صاحب نہ ہو، نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہو تو ختم ہو گیا، پھر اب کوئی پڑھانے کے لیے ہمت نہیں ہوتی. ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھنے لگتے ہیں، میں پڑھاؤں نہیں پڑھاؤں، مجھے آتا ہی نہیں آتا، مجھے آتا ہی نہیں آتا. اس میں ہیبت میں اہل سنت میں تو بہت سارا یہ معاملہ ہو رہا ہے، نوجوانوں کے اندر کوئی آگے نہیں بڑھتا. ہاں ایک قوم ایسی ہے وہ کچھ بھی ہو، آئے نہ آئے، وہ آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھانے کی کوشش کرتی ہے. ایک قوم ایسی بھی آ گئی ہمارے درمیان، کیونکہ میں نے بھی نماز جنازہ پڑھائی ہے. بے باکی ہے، یہ بے باکی ہے ان کے اندر. یہ آپ حقدار ہیں ہی نہیں، آپ ولی ہیں ہی نہیں، اس مسجد کے امام ہے ہی نہیں، نہ مسجد کے امام ہے، نہ ولی ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، بس آ گئے اور نماز جنازہ پڑھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اس طرح کا عمل کرنا مناسب نہیں ہے. زیادہ حقدار اس مسجد کا امام ہوتا ہے نماز جنازہ پڑھانے کا. ہاں اگر ولی اس امام سے قابل ہو، عالم فاضل ہو، ولی اس کا رشتہ دار، بھائی، والد کوئی ایسا ہو تو الگ معاملہ ہے. ولی ہوتا ہی نہیں کہ ایک پکڑ کے تھرپڑ، جس کو داڑھی واڑی آ گئی، انہیں کئی چلے میں جا کے آ گیا، اس کو پکڑ کے لا لیتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ
مناسب نہیں. ایک بات یہ درمیان میں آ گئی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ اکبر کہتے ہوئے ثنا پڑھ لے. یہاں بیٹھنے والوں یاد رکھو, نماز جنازہ ہر مومن کو آنا چاہیے. کیا پڑھنا ہے, کدھر پڑھنا ہے؟ میت کی مغفرت کے لیے, اے اللہ تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں, میت کی مغفرت کے لیے نیت دل سے کر لے, زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میت کی مغفرت کے لیے, اے اللہ نماز تیرے لیے ہوگی, میت کی مغفرت کے لیے ہوگی. دل سے نیت کر لیے, اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیے, کانوں تک اٹھا کر ہاتھ باندھ لیے اور ثنا پڑھے سبحانک اللہم. اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ دوسری تکبیر کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے. درود ابراہیم جو آپ نماز میں, ہر نماز میں جو پڑھتے ہیں درود ابراہیم. اب تیسری تکبیر جو ہوتی ہے, تیسری تکبیر کے اندر وہ روایات بھی یہاں پر ہیں نماز جنازہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھائی ہے, اور وہ روایات آپ کو بتا رہا ہوں. ماشاءاللہ تقریباً ہمارے پاس وہی تقریباً وہ دعائیں پڑھتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور دوسری دعائیں بھی مروی ہیں. میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز جنازہ پڑھائی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازۃ قال اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احییته منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الایمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفینا بعده. رواہ احمد و ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ و رواہ النسائی. پوری اس کی سند جو اس کے اندر کتابوں نے ذکر کیا ان کے نام ہیں اس کے, اور دوسری روایت بھی ہیں. اب میں آپ کے سامنے وہ بھی پڑھوں گا. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے؟ یاد نہیں ہے تو دوسری آپ دعا پڑھ سکتے ہیں, مگر یہ آپ کو پڑھنی ہے. پھر چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے. 4 تکبیرات ہیں, 4 تکبیرات کے ساتھ سلام پھیر دے. اتنا آسان ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں پر سب کو درود ابراہیم یاد ہے, ثنا یاد ہے. اب رہا یہ دعا یاد بعض کو نہیں ہے تو آج ہی ابھی جا کر یاد کر لو آپ, کوئی مشکل بات نہیں ہے. مختصر سی دعا ہے, مختصر سی دعا. اب بہت بڑی دعائیں ہیں وہ الگ ہے, وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سی دعائیں. ہمارے پاس اہل سنت الجماعت کا جو رواج ہے وہ غلط نہیں ہے. بعد نماز جو ہے, بعد صلات نماز جنازہ کے بعد بھی دعا کی جاتی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں. تو یہاں آپ نماز جنازہ کا طریقہ بھی آ گیا. تو اب نماز جنازہ کا طریقہ آ گیا ہے, تو اب آئیے میں آپ کو سب سے پہلے جس روایت کی عربی پڑھی ہے میں نے, اس کا ترجمہ کروں. اس کا ترجمہ کیا ہے جانتے ہو؟ پہلی عبارت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی وہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. یہ روایت ایک جگہ نہیں آئی ہے, بخاری شریف میں, مسلم شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آئی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسرعوا عجلوا بالجنازہ. اسرعوا بھی آیا, عجلوا بھی آیا, یہ لفظ آئے ہیں. جنازے کو تیزی کے ساتھ لے چلو. جنازہ کہتا ہے عجلوا عجلوا, جنازہ بولتا ہے. کون کہتا ہے؟ جنازہ کہتا ہے عجلوا عجلوا, اسرعوا اسرعوا, تیزی کے ساتھ لے چلو. کیوں کہتا ہے؟ ہمیں سنائی نہیں دیتا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. کیا کوئی سنا ہے اس کے اندر؟ وہ جنازہ بولتا ہوا کوئی سنا ہے؟ کوئی بھی نہیں سنا ہے. جلدی لے چلو, جلدی لے چلو. تو اس کے نگاہوں کے سامنے وہ منظر دکھایا جاتا ہے. منظر دکھایا جاتا ہے. کیا منظر؟ جو اس نے ساری زندگی اور ساری حیات جو سبق پڑھا تھا. کیا سبق پڑھا تھا؟ کہ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہونے والا ہے. تو جب وہ مشاہدہ کرتا ہے, فرشتوں کو دیکھتا ہے, فرشتے بڑے اعزاز کے ساتھ آتے ہیں, اس کی روح کا اہتمام نکالنے میں جو کرتے ہیں, وہ اعزاز کو دیکھ کر کہتا ہے اب مجھے جلدی چلو, جلدی لے چلو, جلدی لے چلو. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار مجھے کرنا ہے, مجھے دیدار. اس لیے کہتا ہے, ہم کو سنائی نہیں دیتا, حضور کا دیدار ہمیں کرنا ہے. تو اسی لیے یاد رکھو میرے بھائیو, یہاں روایات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بھئی مر تو گیا,
مر گیا. مر جانے کے بعد اب ہڈیاں بوسیدہ ہونی ہیں، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہونی ہیں، کیڑے قبر میں آنے ہیں، نہ اسے زندہ کرنا ہے. وہ تو محشر میں ہوگا، یہ کیا کیا ہوگا جو ذہن میں آتا ہے. تو اس کا اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو نہلایا جا رہا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، اب میں روایت پڑھوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیری کے پتوں سے اسے نہلایا جائے، 7 مرتبہ نہلایا جائے، 5 مرتبہ نہلایا جائے، 3 مرتبہ نہلایا جائے. رگڑ رگڑ کر نہلانے کا حکم ہے، اس کے جسم پر میل نہ ہو. کیوں؟ نئے 3 کپڑے لائے جائے، 3 کپڑے مرد کے لیے، عورت کے لیے 5 کپڑے. کیوں نیا کپڑا پہنایا جا رہا ہے؟ پھر اس کے اندر محدث دکن علیہ الرحمہ اپنی زجاجۃ المصابیح کے اندر روایت لائے، اس پر کافور مل کر کافور کے پانی سے نہلایا جائے، کافور لگایا جائے، خوشبو لگائے جائے. یہاں انہوں نے یہ بھی لایا ہے کہ اسے سرما بھی لگایا جائے. یہ سب ہے. کیوں بھائی؟ نیا کپڑا ہو، نہلایا جا رہا ہے، پھر اسے جو ہے کافور لگایا جا رہا ہے، عطر لگا رہے ہیں، سرما لگا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں آ رہی ہے. محدث دکن اسمیت کا سرمے کا تذکرہ کیا ہے حدیث زجاجۃ المصابیح میں. یہ سب کیوں بھئی؟ اب وہاں تو کیڑے، کفن ختم ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، بو آئے گی، تمام چیزیں کیوں؟ یاد رکھو کہ میرے بھائیو، مومن جو ہوتا ہے، مومن جو نیکیاں کرتا رہا، نیک رہتا ہے، اب وہ مرا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حیات ابدی اب شروع ہو رہی ہے، اس کے لیے خوشخبری اب مل رہی ہے. وہ لقاء رب ہے، لقاء رب ہے. آپ بخاری شریف کی حدیث پڑھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے، روزدار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک وہ جس وقت وہ سحر کا افطار کرتا ہے اس وقت خوشی ہوتی ہے، دوسرا وہ جو اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے. اسی لیے تو نیا کپڑا پہن رہا ہے بھائی. جب پیدا ہوا تھا کپڑا پہن کے آیا تھا، جب پیدا ہوا تھا پاک آیا تھا، جب پیدا ہوا تھا پاک آیا تھا، نہیں گندا تھا. پیدا ہوا تھا کپڑے کے ساتھ آیا تھا، نہیں. اب جا رہا ہے. حالانکہ آپ غور کرو، یہاں تو کپڑا ضروری ہے، یہاں تو پاک رہنا ضروری ہے. جہاں پاک رہنا، جہاں کپڑا پہننا، وہاں کپڑا نہیں پہن کر آ رہا ہے. اب جہاں جو کپڑا ختم ہونے والا ہے وہاں جا رہا ہے. تو کوئی راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا، رسول پاک علیہ السلام کے دیدار کا معاملہ ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے 3 نئے کپڑوں کا اہتمام کیا جائے، غسل کا بڑا اہتمام کیا جائے، اور اسے خوشبو لگایا جائے، اسے کافور لگا دیا جائے، اسے بیری کے پتے سے نہلایا جائے، اسے سرما لگا دیا جائے، بڑے اہتمام کے ساتھ لے جایا جائے. نماز جنازہ پڑھا جائے، اور جنازہ جاتے ہوئے بڑے آہستہ سے لے جانا، کہیں تکلیف نہ ہو جائے. اہتمام کے ساتھ لے جانا، نہ تیزی سے لے جانا، نہ آہستہ لے جانا، کیونکہ وہ جلدی کرنے والا ہے، جلدی جانے کے لیے کہہ رہا ہے، ذرا تیز تیز چلنا. مگر یاد رکھو کہ حضور نے ارشاد فرمایا جنازے کو تکلیف ہوتی ہے، آہستہ، اتنی تیزی سے نہ لے جاؤ اس کو تکلیف ہو جائے. یہ سب اہتمام ہو رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائی، اصل ٹھکانہ ہمارا کیا ہے؟ جنت ہے. اصل ٹھکانہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے ہمارا ٹھکانہ. ہم تو یہ دنیا کے اندر بسائے بیٹھے ہوئے، دنیا کے اندر بسائے بیٹھے ہوئے، پورا تمام رہیں گے. یہ اہتمام اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اہتمام کو اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا. اور مومن کی شان ویسی رہتی ہو، انہیں وہی بولتا ہے تو مومن چاہے کہتا ہے یہ کہ کب اللہ بلا لے جب چلا جاؤں گا، جب بلا دے جب چلا جاؤں گا. اور جو دنیا میں دل لگا ہوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جس کا دل لگا ہوا ہوتا ہے، دنیا کی طرف جس کا من ہے، دل لگا ہوا ہوتا ہے، تو پوتروں میں لگا ہوا ہوتا ہے، گھروں میں لگا ہوا ہوتا ہے، نمازوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہوتا ہے. جب جانے لگتا ہے تو ارے کیا ہوگا، بچے کا کیا ہوگا،
पोतरों का क्या होगा, नमाजों का क्या होगा, वो प्रॉपर्टी का क्या होगा, वो कारोबार का क्या होगा, ये दिमाग में हमारे घूमने लगता है। मोमिन जो होता है, नहीं, जाना है अल्लाह के पास, वो तो एजाज का मामला है, भी आज तैयारी कर लो, जाना है। उनका मामला अलग होता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला रब्ब कायनात रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है, जो बंदा अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह भी मुश्ताक होता है मिलने का, जो बंदा ना पसंद करता है अल्लाह भी उसे पसंद नहीं करता। तो जिनके दिल, जिनके कुलूब लगे हुए होते, जिनके अज़हान लगे हुए थे दुनिया में, अब उनको सिर्फ और दुनिया की यादें खाई जाती है, दुनिया की यादें खाई जाती है। उसको एक मिसाल से आपको समझाऊं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ताकि आपके जहन में आसानी से बैठ जाए। एक दुर्वेश थे, अल्लाह वाले थे, किसी को नसीहत और किसी को जो है राह रास्त पर लाने के लिए उन्होंने कारनामा जाने जाते जाते एक अंजाम दिया। उन्होंने, उनकी फिक्र होती है जाते जाते किसी की इस्लाह कर जाऊं मैं। बड़े नेक दुर्वेश थे। मस्जिद के बाजू में एक इत्र की दुकान थी, शीशियां भरी हुई हैं, अलग अलग किस्म के शीशियां हैं, हर एक में अलग अलग इत्र लगा हुआ है, भरा हुआ। ठहरे, वो दुकानदार की कभी तरफ देखते हैं, कभी उन शीशियों की तरफ देखते हैं, उसके चमकाहट को देखते हैं, उसके अंदर कलर को देखते हैं। वो दुकानदार कहा भाई क्या हो ना? बोले नहीं, कुछ नहीं होना। कुछ चाहते हो? रुपया पैसा खैरात सदका चाहते हो? नहीं। खरीदना चाहते हो? नहीं। फिर ठहरे क्यों हो? बोले मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी चीजों को देख रहा हूं। क्यों देख रहे हो? क्यों देख रहे हो? उसने सवाल किया, क्यों देख रहे हो? मैं इसलिए देख रहा हूं कि रंगीन शीशियां हैं और आपका मन किन किन शीशों में और आपकी रूह किन किन की शीशियों में अटकी हुई देख रहा हूं। आपकी रूह और आपका दिल किन किन शीशियों में और किस किस कारोबार में, किस किस रुपये में अटका हुआ है, वो गौर करता चला जा रहा हूं। इसे आया गुस्सा, अरे बेवकूफ, मेरा क्या देख रहा है, तू अपना देख ले। तो कहने लगा दुर्वेश, अरे हमारी रूह का मामला तो ये है, हमारी रूह का मामला तो ये, हमारा मन किसी में अटका नहीं है, हमारा मन तो खुदा में अटका हुआ है। वो कहने लगा तू कैसे जानता है? तू जानना चाहता है तो देख, एक आवाज सी, या अल्लाह की आवाज सी, उसी वक्त रूह कब्ज हो गई और वो चले गए। देख हमारी रूह का मामला ये है और तेरे रूह का मामला ये है कि तू हर तरफ अटका हुआ है, लगा हुआ है, हर शीशी के अंदर लगा हुआ है, खुदा की तरफ कहां है? उस वक्त उसने इबरत हासिल की और वो दुकान छोड़कर बाहर निकला खुदा की इबादत के लिए। तो हमारा मन तो हर जगह लगा हुआ है, ये एक फलसफा ही अलग है। हम दुनिया में ऐसे पड़े हुए, ऐसे घिरे हुए हैं कि नमाज में भी आते हैं तो नमाज का ख्याल, कब जाऊं, दुकान खुली हुई है, कारोबार होगा। मैं जाने से पहले दुकान, मस्जिदों के पास बाज़ हज़रात दुकानें होती हैं, नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह ये तौफीक हो रही है, मगर पूरा दिल उधर लगा हुआ होता है। कोई आया होगा ग्राहक, अरे मैं गया मस्जिद को जाके आने तक, देखो चला गया, देखो नमाज भी पढ़ना तो ग्राहक चले जा रहा है, देखो। अरे ऐसी फिक्र बनी हुई थी। बास तो बेचारे अब वहीं पर, चलो भाई कैसे भी मौलाना क्या करना, जमात है, जमात के बगैर भी हम पढ़ ले सकते ना मौलाना, नमाज तो हो जाती है, क्योंकि गिराक बहुत ज्यादा आता, मौलाना बोलते हो जाती है, खत्म, पढ़ लो, अब हो जाती नमाज। उन वहां तक गए। बास तो वो भी छोड़ देता, मौलाना बहुत ज्यादा गिराक आता है, बाद में नमाज पढ़ लेता हूं। और मौलाना सीधे रहे तो डांटेंगे, बताएंगे शरीयत का कानून है, तो वो भी खामोश बैठेंगे, पता नहीं क्या होगा, वो भी चले गई। बास तो उनके जहन में ही नहीं आता नमाज पढ़नी है। उन्होंने बोलते 2 टक्कर लगा दे साल में तो बस काफी है, या हफ्ते हफ्ते में 1 टक्कर लगा दे तो बस काफी है, मुसलमानी बाकी रहेगी। यह हमारा हाल है मेरे भाइयों। हम देख रहे हैं हर एक को जाना है रब तबारक व तआला के पास। वो जो नेक है उसका मामला क्या है? वो कहता है कि ए लोगों छोड़ दो, ये मेरा घर था,
میں ان گھر والوں سے محبت کرتا رہا، میرے ماں باپ یہاں پر ہے، میرے رشتہ دار یہاں پر ہے، میرے کاروبار یہاں پر ہے، اب مجھے وحشت ہو رہی ہے، ذرا جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ کیوں کہتی ہے روح؟ اس لیے کہتی ہے کہ یہ تمام چیزوں کو دیکھ چکا ہوں، رشتہ داروں کو دیکھ چکا ہوں، گھر سے محبت تھی لیکن اب محبت نہیں ہے، رسول پاک علیہ السلام کا مجھے دیدار کرنے دو، جنت کا لباس پہننے دو، جنت کا بچھونا پھر لیٹنے دو، ذرا رب کا دیدار مجھے کرنے دو، رب کی عطاؤں کا دیدار مجھے کرنے دو۔ وہ پہلے کہتا ہے جلدی لے چلو، عجلونی عجلونی اسرعونی اسرعونی، جلدی لے چلو کہتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے میرے بھائی۔ یہ آپ حضرات کے سامنے مختصر یہ بیان کیا ہوں میں آپ حضرات کے سامنے۔ یاد رکھو کہ نماز جنازہ پڑھنے کا ایک قاعدہ آپ کو آج کی درس میں بتا دیا ہوں، نماز جنازہ۔ تو ایک حدیث اور مزید سن لیجئے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے کیا کیا جانتے ہو؟ غائبانہ نماز جنازہ وہ بھی آپ کو پڑھ لے تو تاکہ آپ کو جو ہے عبارت پڑھ لے تو تاکہ آپ پھر کا آپ کے اندر گنجائش باقی نہ رہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث شریفہ ہیں، میں ان تمام کا ترجمہ نہیں کر پا رہا ہوں، ہر ایک کا الگ الگ سے۔ نجاشی کا انتقال ہو گیا، وہاں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا مسلمان نہیں تھا، تو رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ چلو عیدگاہ چلیں، چلو عیدگاہ چلیں۔ عیدگاہ چلے گئے۔ عیدگاہ جانے کے بعد ان اخاکم النجاشی توفی قوموا صلوا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پوری حدیث سن لیجئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال، بادشاہ تھا، وہاں کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ عیدگاہ کے پاس گئے، جانے کے بعد کیا ہوا؟ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جنازہ نہیں ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، 4 تکبیرات آپ نے پڑھی، صلو علیہ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصفوا خلفہ فکبر 4 4 تکبیرات پڑھی۔ اب صحابہ کا کیا حال تھا سنو۔ وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ۔ صحابہ کہتے ہیں ایک نہیں 10 حدیثیں لائے ہیں اس کے اندر۔ یہ ابن حبان اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں، اسی طرح ابن عوانہ لائے ہیں، اسی طرح طبرانی لائے ہیں، یہ 10 حدیثیں لائے ہیں، 10 حدیثیں اس 10۔ تو رسول پاک علیہ السلام آگے کا جملہ، ورنہ یہ بخاری میں بھی آئی ہے، ہم سمجھتے تھے کہ رسول پاک علیہ السلام کے سامنے جنازہ رکھ دیا گیا۔ وہ نجاشی کہاں؟ بہت دور، ہزاروں میل، حضور کے سامنے جنازہ رکھ دیا گیا، تب پڑھائے ہیں۔ تو غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ جنازہ کس کو کہتے ہیں؟ جنازہ سامنے میت ہو تو نماز جنازہ پڑھا جائے۔ حضور کی اس حدیث کی بنیاد پر بعض کے پاس جیسے شوافی ہیں اور دیگر کے پاس غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، ہمارے پاس جائز نہیں، اس لیے کہ وہ جنازہ حضور کے سامنے کر دیا گیا تھا، تب آپ نے پڑھا ہے حضور کے سامنے۔ ایسی روایت آئی ہے، یہ روایت عبارت پڑھ کے آپ کو ترجمہ کیا ہوں، یہ چند باتیں تھیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں متعلق آج کے مسئلے کے متعلق پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، اور دیگر اسلامی سوالات آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہماری محفل دعا اور سلام پر ختم ہوگی۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ افراد خاندان بچے اور بچیاں دونوں بھی ہیں، ایک بیٹا ماں کو گھر کی رجسٹری پر ایک بچہ کر رہا ہے، سونا بھی کر دو، ایک بچہ دیا، اب وہ ترکے میں پورے آتے ہیں یا وہی بچہ اس کا حقدار ہوتا ہے؟ ابھی بولتا پہلا سوال میرے بھائی نے یہ کیا تھا کہ نماز جنازہ کے لیے ہم بہت ساروں کا انتظار کرتے ہیں، انتظار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، سوال یہ ہے آپ کا۔
دیکھیے میت سڑ گل جاتی ہے، خوف ہے اس بارے میں تو انتظار نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں بات؟ سڑ گل جاتی ہے، بو آتی ہے، لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں تو انتظار نہیں کرنا، فوراً دفنانا. اتنا انتظار کرو تاکہ سب اکٹھے ہو جائے رشتہ دار، نماز پڑھنے میں، دفنانے میں اتنا انتظار، تو شریعت میں اس کی اجازت ہے. اتنا انتظار نہ کرو کہ جس کی وجہ سے میت سڑ اور گل جاتی ہے، اتنا انتظار نہ کرو. تکلیف ہوتی ہے جنازے کو، اور نیک ہے تو تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. وہ انتظار میں رہتا ہے کہ جلدی لے جانے کا انتظار میں رہتا ہے. آپ کا سوال یہ ہے اتنا. اور آپ کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں ہم کسی تاجر کے پاس جاتے ہیں، تاجر کے بعد دکان میں چلے جاتے ہیں، دکان میں کپڑا لے لیے یا اور کوئی چیز لے لیے، لینے کے بعد چھٹے 50 روپئے، 20 روپئے، 30 روپئے یا 100 روپئے یا 200 روپئے، اتنی جو مقدار ہے جان دو بعد میں دے دو. دکاندار بھی کہتا ہے بعد میں دے دو، بعد میں دے دو. انہوں ٹھیک ہے بول کے نکل جاتے، ذہن سے نکل جاتا، بعض اوقات وہ یاد بھی نہیں رہتا. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ یاد نہیں رہتا تو کیا کرنا چاہیے؟ سوال کرنا. پہلی بات یاد رکھ لیں کہ جس تاجر کے پاس، جس دکاندار کے پاس گئے ہیں تو اب انہیں پورے پیسے لیے بغیر چھوڑتا نہیں. اس کے پروفٹ میں سے اگر تھوڑا سا کم آ رہا ہے تو ٹھیک ہے بعد میں دے دو بولتا انہیں، بعد میں. اس لیے اسی وقت بولنا بھائی نہیں، اس کو صاف صاف بول دینا یاد رہا تو دوں گا، نہیں رہا تو نہیں دوں گا. یاد رہا تو دوں گا، نہیں تو نہیں. انہیں مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ پر وہ قرض ہے ادا کرنا پڑے گا. آپ اگر انہیں مان لیا نہیں تو آپ کو دینا پڑے گا. اگر بھول جائے وہ الگ شے ہے، بھول جائے وہ الگ شے ہے، اس کی ذمہ داری ہے. قرض وصول کرنے والے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قرض وصول کرنے والا ہے وہ بھی مطالبہ کرنا، انہیں بھی مطالبہ کرنا ہے. حضور نے فرمایا تم مطالبہ کرو. یا بھول گیا، ممکن ہو کہ اللہ معاف کر دے. انہیں مطالبہ کر رہا، آپ نہیں دے رہے تو گناہ گار ہے. انہیں مطالبہ کر رہا، آپ نہیں دے رہے. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ بھول جاتا ہے، وہ بھی بھول گیا، یہ بھی بھول گیا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ پروفٹ کا کچھ حصہ ہے، میں چھوڑ دیا، اس کے ذہن میں رہتا ہے تو یہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. ورنہ جان بوجھ کر چل رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک مکان ہے، مکان کے اندر ایک بیٹا مکان بنانے کے سمے میں باہر تھا، کچھ پیسے مزید مکان بنانے میں لگا دیا اس نے، کچھ پیسے والد کے پیسوں میں مزید بنانے میں لگا دیا. جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو کیا اس بچے کو تقسیم کرتے وقت جو پیسے لگایا تھا وہ بھی دیے جائیں گے اور اس کا حصہ بھی دیا جائے گا؟ یہ سوال ہے ان کا. جیسے کہ 25 لاکھ روپے لگا دیا اس نے، 25 لاکھ روپے لگا دیا تو کیا ہوگا؟ تو دیکھیں گے کہ انہیں قرض کے طور پہ لگایا ہے یا نہیں. والد سے بولا کہ میں قرض کے طور پر دے رہا ہوں، بعد میں لوں گا. یہ اگر دے رہا ہے تو وہ الگ سے نکالے جائیں گے. اگر نہیں، وہ تو احسان کر رہا اپنی زندگی میں، والد ہے، میرے والد کو دے رہا ہوں، اپنے بھائیوں پر خرچ کر رہا ہوں، تو پھر اب اس کے لیے الگ سے نہیں نکالا جائے گا. وہ میراث میں اتنا ہی حقدار ہوگا جتنا دوسرا بھائی حقدار ہے. اس کا آسان جواب سمجھ میں آ گئی بات. یہ چند باتیں ہیں. اللہ کے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. مولا کریم یہ ظالم حکمراں ہماری مسجدوں کو ڈھا رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو برباد فرما دے. اے اللہ ان کے عزائم، ناپاک عزائم کو ختم فرما دے. ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمیں ایمانی حرارت پیدا فرما، ایمانی قوت عطا فرما. اے اللہ تیرے دین کی خدمت کرنے والے بنا دے، مجاہدین میں سے بنا دے. پروردگار عالم ہماری جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی دے دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.